السلام علیکم دوستو، میں شاد محمد آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں میرا دل مدینہ چینل کی جانب سے۔ دوستو، آج میں آپ سبھی کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے والا ہوں کہ جسے سننے کے بعد آپ سبھی کو حیرت ہوگی، اور اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 30,000 سے زیادہ افراد کو زندہ کر دیا۔ دوستو، آج کا واقعہ بے حد عبرتناک ہے، اسی لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میرے پیارے دوستو، ملک شام میں واسط کی جانب دابردان نام کی ایک بستی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے طاعون کی وبا پھیل گئی اور وہاں کے رہنے والے زندہ تر لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور وہاں سے نکل کر ایک دوسرے علاقے میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے۔ بستی میں باقی رہ جانے والے لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، مگر بھاگنے والے لوگ موت سے محفوظ رہے۔ جب طاعون کی وبا ختم ہوئی تو بھاگ جانے والے واپس اپنے گھروں میں آئے۔ بستی میں کچھ بچے کچے لوگ موجود تھے، انہوں نے واپس آ جانے والوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو ہم سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ثابت ہوئے، اگر ہم بھی ان کی طرح بستی چھوڑ دیتے تو ہمارے عزیز و اقارب محفوظ رہتے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر طاعون کی بیماری دوبارہ پھیلی تو ہم بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ دوستو، قدرت خدا سے ایسا ہی ہوا کہ آئندہ سال بھی طاعون کی وبا پھیل گئی۔ اس بار 30,000 سے زیادہ تعداد میں لوگ گھروں سے نکلے اور ایک کھلی وادی یا چٹیل میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ پھر اللہ کے ایک فرشتے نے وادی کے نچلے حصے سے اور ایک نے اوپر والے حصے سے ان لوگوں کو آواز دی کہ مر جاؤ۔ فرشتوں کی اس آواز پر وہ سب کے سب مر گئے اور ان کے بے روح جسم میدان میں پڑے رہے۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے مخاطب، کیا تم نے ان لوگوں کے انجام کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان کو فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو زندہ کیا۔ یقیناً اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ آیت 243۔ بہرحال وہ لوگ مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بے روح جسموں کو درندوں سے محفوظ رکھا۔ کئی زمانے گزر گئے، آخر ایک اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کے بے جان جسم دیکھے تو حیرت سے منہ میں انگلیاں دبا کر رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ میں آپ کو مردہ زندہ کر کے دکھاؤں؟ اس بات پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ وہ اللہ کی قدرت پر حیران ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ان ہڈیوں کو آواز دے کر کہو کہ جمع ہو کر گوشت پہن لے اور پٹھے ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع ہونے کا حکم دیتا ہے۔ ہڈیاں اڑ اڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے اور اکٹھا ہونے لگی، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں انسانوں کے ڈھانچے بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہو کہ گوشت کا لباس پہن لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر آپ علیہ السلام نے ہڈیوں کو اللہ کی طرف سے حکم دیا اور ہڈیوں پر گوشت آ گیا اور ان میں خون دوڑنے لگا، اور مرتے وقت انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ بھی ان کے جسموں پر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آواز دو، اے جسموں، اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ آپ نے ان جسموں کو حکم دیا تو وہ کھڑے ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو زندہ کیا گیا تو انہوں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تو پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ۔ پھر وہ زندہ ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ قوم کے لوگ ان کو پہچان رہے تھے کہ وہ مردے تھے، موت کے اثرات ان کے چہرے پر تھے۔ وہ جب بھی کوئی کپڑا پہنتے تو وہ نشان زدہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ لوگ اپنے مقرر وقت میں فوت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں نبی بنایا۔ آپ نے ہی اس قوم کے لیے دعا کی تھی۔ وہ موت کے خوف سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھانے کے لیے مار دیا کہ زندگی دینے والا اور مارنے والا صرف اللہ ہے، اور وہ جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ کر دے۔ ان زندہ ہونے والوں کی تعداد حضرت عباس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 4,000، ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے 9,000، کسی نے 8,000 بیان کی ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں
کہ ہمیں حضرت حزقیل علیہ السلام کی بنی اسرائیل میں قیام کی مدت معلوم نہیں ہو سکی۔ بہرحال جب حضرت حزقیل علیہ السلام فوت ہوئے تو بنی اسرائیل اللہ کے وعدے کو بھول گئے اور ان میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو گئی اور انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ جن بتوں کو وہ پوجتے رہے ان میں ایک بعل بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی طرف حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو دوستو آپ کو یہ عجیب و غریب واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان بھائی تک پہنچ سکے۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔